ذہنی طور پر مجرم اور گنوار شخص کو جب آپ عقل سے، منطق سے اور اخلاقیات سے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بہت بڑے سمندر کو جو کڑوا ہے اسے شہد کے ایک قطرے سے میٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا پھر آپ کسی نرم و نازک پھول کے پودے کی رگ سے ایک بدمست ہاتھی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھول کی پتی سے آپ ہیرے کا جگر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خیالات ہیں بھرتری ہری کے۔ بھرتری ہری کے ان خیالات کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ شعر بال جبرائیل کے پہلے صفحے پر موجود ہے۔ بھرتری ہری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 100 سال پہلے موجود تھے، اور یہ وہی بھرتری ہری ہیں جو پنڈت بکرماجیت کے بھائی ہیں۔ بکرماجیت یہ وہی شخص ہے جس نے ہندوستان میں پہلا کیلنڈر رائج کیا تھا، جسے ہم دیسی کیلنڈر کہتے ہیں، اور بکرمی کیلنڈر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھرتری ہری کے بھائی ہیں۔ بھرتری ہری پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ یہ آج کل جو ہندوستان کے اندر علاقہ مالوا ہے وہاں پر اس کی ریاست ہوتی تھی، اور اس کی کیپٹل سٹی جو تھی وہ اجین تھی۔ کافی دنیا دار زندگی گزار رہے تھے، ذہین تھے، تخلیق کار تھے، اور انہیں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، اور ہر وقت اس کے ساتھ وقت گزارنا یہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ سو ان کے بھائی ان سے اکثر ناراض ہوتے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ریاست اور اپنی عوام کے اوپر توجہ مرکوز رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کی تمام تر توجہ آپ کی بیوی پر مرکوز ہو۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے کہ اور بھی اس کے دربار کے لوگوں کو اس پر اعتراض تھا۔ بالآخر یہ باتیں اس کی بیوی نے بھی سن لی تو اس نے ان کا دماغ اپنے بھائی کے خلاف کر دیا، اس کی باتوں میں آئے اور اپنے بھائی کو اپنی سلطنت سے باہر نکال دیا۔ لیکن یہ عورت جس کی خاطر اس نے اپنے بھائی سے دشمنی مول لی تھی وہ کوئی وفادار نہیں تھی اس کے ساتھ۔ ہوا ایک دفعہ یوں کہ ایک سنیاسی اس کے دربار میں تشریف لایا اور اس نے اس کو ایک پھل دیا، اور اس کی خصوصیت یہ بتائی کہ یہ پھل اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کی عمر عام آدمیوں کی عمر سے زیادہ ہو جائے گی۔ کیونکہ اسے اپنی بیوی سے محبت تھی، سو بھرتری ہری وہ پھل اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ بیوی نے اس پھل کو دیکھا اور کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کھا لیتی ہوں، پہلے میں نے کھانا کھانا ہے۔ لہٰذا اس نے اس کے اوپر اعتماد کیا کہ کھانا تناول فرمانے کے بعد محترمہ یہ پھل کھا لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بیوی کا اس کے سائس کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ پھل اس نے خود نہیں کھایا بلکہ اس نے چاہا کہ میرا عاشق یہ پھل کھائے، سو اس نے وہ پھل سائس کو دے دیا۔ سائس اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کے تعلقات شہر کی طوائف کے ساتھ تھے۔ اس نے وہ پھل اس طوائف کو جا کر دے دیا۔ جب طوائف نے اس پھل کو دیکھا تو اس نے خواہش کی کہ اگر یہ پھل اس علاقے یا اس ریاست کے بادشاہ کو پیش کر دیا جائے تو ان کی عمر طویل ہو جائے گی، اور میں اگر انہیں یہ تحفہ دوں تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ سو اس طوائف نے وہ پھل بھرتری ہری کو دے دیا۔ بھرتری ہری نے جب اس پھل کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ پھل تو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، لہذا وہ اس کی نظروں میں مشکوک ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا تمام اعتماد اٹھ گیا اور انہوں نے وہ سلطنت جو تھی وہ تیاگ دی اور سنیاسیوں کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ چلتے ہوئے جہلم پنجاب کا جو شہر ہے وہاں ٹلہ جوگیاں میں پہنچے۔ ٹلہ جوگیاں میں وہاں کے جو گرو تھے اس سے انہوں نے سنیاس لیا اور ان کے چیلے بن گئے،
اور بہت سارا وقت یہیں گزارا۔ ان کی سمادھی آج بھی جہلم سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹلہ جوگیوں کے اوپر موجود ہے۔ بھرتری ہری ایک بہت اچھے شاعر تھے، ایک صرف و نحو پر عبور رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کر گرامر لکھی جو واقعہ پیڈیا کے نام سے معروف ہوئی۔ پاننی کے بعد اگر کوئی معروف ماہر لسانیات ہیں تو یہی بھرتری ہری ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری کی، اور شاعری کے اندر ان کے کئی شتک معروف ہیں، خاص طور پر جو 3 شتک ہیں۔ خاص ایک کے اندر اس نے سیاست کو موضوع بنایا ہے، ایک شرنگار شتک جو ہے اس کے اندر انہوں نے عشق و محبت کو موضوع بنایا ہے، اور ایک شتک ان کا ایسا ہے جس میں انہوں نے روحانیت پر بات کی ہے، انسان اور اس کے تخلیق کار اور کائنات ان کا آپس میں کیا ربط ہوتا ہے، اس روحانی ربط کو تلاش کرنے کی بھرتری ہری نے کوشش کی ہے۔ لسانیات کے حوالے سے اس کے جو تصورات ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ جدید لسانیات پر اس کے اثرات کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر 21ویں صدی کے اندر جو لسانی فلسفہ ہے، اور اس فلسفے میں وٹگنسٹائن کی جو تھیری ہے اس میں اور بھرتری ہری کے لسانی تصورات میں ایک طرح کی مماثلت موجود ہے۔ وہ بھی اگر اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ طوالت اختیار کر جائے گی، لیکن بھرتری ہری کے ایک متنازع شخصیت بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو بھرتری ہری ہیں ان کا تعلق 6 صدی عیسوی سے ہے، بعض کا اور جو گرامر نویس ہیں وہ الگ ہیں۔